جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر جو مسلکی اعلی حضرت پر قائم ہے وہی جماعت حق پر ہے، کہ نہیں صرف سنی حق پر ہیں۔ 72 فرقے میں صرف اہل سنت والجماعت ہی ہیں جو حق پر ہیں۔ یوں دعویٰ کرنے کو تو وہابی بھی کہتے ہیں کہ حق پر ہم لوگ ہیں، جی جو بندیوں کے منہ میں الگ پانی ہے۔ جی اصل میں حضور کی حدیث ہے ستفترق امتی علی 73 و70 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سب کے سب دوزخی ہوں گے الا واحدہ، ایک فرقہ ہوگا جو حق پر ہوگا۔ اچھا بھائی، وہ ایک فرقہ جو حق پر ہوگا وہ کون ہوگا؟ جو بندی الگ دعوے دار ہیں کہ جو فرقہ حق پر ہے وہ ہم لوگ ہیں، وہابی کے منہ میں الگ پانی ہے کہ جو فرقہ حق پر ہے وہ ہم ہیں، مودودی الگ کہتے ہیں کہ جو فرقہ حق پر ہے وہ ہم ہیں، شیعہ رافضی سب کہتے ہیں جو فرقہ حق پر ہے وہ ہم ہیں، اور ہم سنی الگ دعوے دار ہیں کہ جو فرقہ حق پر ہے وہ ہم ہی ہیں، ہے نا بھائی، ہم ہی ہیں۔ تو میرے بھائی دلیل کیا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو جتنے وہابی دیوبندی دعوے دار ہم حق پر ہیں ان میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل ہمارے پاس ہے۔ وہ کیا کہ حضور کی حدیث کیا ہے؟ ستفترق امتی علی 73 و70 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ۔ سرکار فرماتے ہیں ستفترق، میں علماء کی توجہ چاہوں گا کہ تفترق یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس پر سین داخل ہوتی ہے تو وہ مضارع کا صیغہ مستقبل قریب کے معنی میں خاص ہو جاتا ہے۔ بھائی ایسے ماحول میں کیسے تقریر کی جائے؟ کہاں ہے یہاں کے رضاکاران دستہ؟ مجمع کو کنٹرول کریں، خاموشی طاری کریں۔ جی ایسا مجمع، یہ تو کہیے حضور ازہری میاں قبلہ مدذل الاقدس کے قدم کی برکت سے یہ ٹھاٹے مارتے ہوا مجمع آ گیا ہے۔ جی آج کچھ پیغامی بات ہو جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہاں ارے بھائی، ہاں جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سین مضارع کے صیغہ پر داخل ہوتی ہے تو مستقبل قریب کے معنی میں خاص ہو جاتا ہے۔ تو حضور کی حدیث یہ ہے کہ میرے بعد آنے والے زمانے میں مستقبل قریب میں میری امت 73 فرقے میں بٹے گی۔ مستقبل، حضور نے اس حدیث میں آنے والے زمانے کی خبر دی ہے کہ آنے والے زمانے میں میری امت 73 فرقے میں بٹے گی۔ تو یہ کیا ہوا؟ آنے والے زمانے کی خبر دینا، یہ غیب ہے۔ نہ دیوبندی نبی کے غیب کو مانتے ہیں، نہ وہابی مانتے ہیں، نہ مودودی مانتے ہیں، اور حضور نے اشارہ کر دیا کہ وہی فرقہ حق پر ہوگا جس کا ایمان میرے غیب پر ہوگا، جس کا ایمان میرے غیب کا ہوگا۔ ایسا دیوبندی نبی کے غیب کو مانتے ہیں، نہ وہابی مانتے ہیں، نہ مودودی مانتے ہیں، بلکہ یہ لوگ کیا مانیں گے؟ یہ لوگ تو شوشے گوشے تلاش کرتے ہیں کہ کہاں قرآن کی ایسی آیت ملے جس میں نبی کا علم کم ہو تو اس کی ہم تبلیغ کریں، کہاں کوئی ایسی روایت ملے کہ جس میں حضور کا علم کم ہو تو اس کو ہم بیان کریں۔ یہ تو شوشے گوشے تلاش کرتے ہیں، مگر کیا کیجئے گا، یہ دنیا ہے۔ باغ میں جب بلبل جاتا ہے تو خوشبو تلاش کرتا ہے، باغ میں جب بلبل جاتا ہے تو ہریالی ڈھونڈتا ہے، باغ میں جب بلبل جاتا ہے تو کلیوں کی چٹک تلاش کرتا ہے، اور اسی باغ میں جب سور جاتا ہے تو باغ کی ہریالی سے اس کو کچھ مطلب نہیں ہے نا بھائی، ہاں خوشبو سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں، اس کو ہے نا باغ کی سبزہ زاری سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ تو سر نیچے کیے اپنی خوراک تلاش کرتا ہے۔ پیارے سنیوں، کہہ لینے دو، قرآن و حدیث یہ ایک ایسا باغ ہے کہ جب مدینے کا بلبل امام احمد رضا جب اس کی سیر کرتا ہے تو نبی کی معراج تلاش کرتا ہے، نبی کی معراج تلاش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
عشق محبت عشق محبت. حضور تاج الشریعہ شہزادے تاج الشریعہ عوام اہل سنت. جب مدینے کے بلبل احمد رضا جو قرآن و حدیث کا باغ ہے جب اس کی سیر کرتے ہیں تو سبحان اللہ نبی کا تبسم تلاش کرتے ہیں, نبی کی رفتار تلاش کرتے ہیں, نبی کی معراج تلاش کرتے ہیں. اور یہ جتنے ہیں سور مزاج وہ اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں, وہ اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں. یارے ذرا سا جی تو لگاؤ اور سمجھو تو ہے نا. حدیث ان کے بارے میں کیا ہے؟ حدیث پہ ایمان لانا واجب ہے نا, یہ حدیث ہے نا. تو سرکار کیا فرماتے ہیں کہ 72 فرقہ دوستی ہوں گے, ایک ہی حق پر ہوگا. کیا ہے؟ ایک ہی حق پر ہوگا. اچھا بھائی, جو بندی ایک الگ فرقہ ہے, وہابی ایک الگ فرقہ ہے, مودودی ایک فرقہ الگ ہے. دیکھیے یہ حق پر ہیں. کسی دیوبندی کو کہیے آپ کہ آپ حق پر ہیں, تو جی ہم لوگ حق پر ہیں. اور پھر ان سے کہیے کہ وہابی, تو وہ لوگ بھی حق پر ہیں, ہم لوگ کسی کو برا نہیں کہتے ہیں, ہے نا بھائی, ہے نا. مودودی تو وہ لوگ بھی حق پر ہیں, ہم لوگ کسی کو برا نہیں کہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں اس کا حدیث پر ایمان ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی حق پر ہوگا. یہ کہتے ہیں ہم بھی ہیں, وہ بھی ہے, وہ بھی ہیں. پتہ کیا چلا کہ ان میں سے کوئی حق پر نہیں ہے. ارے حق پر احمد رضا کا یہ دیوانہ ہے, مفتی اعظم کا یہ فرزانہ ہے. بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تعبد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. خاندان اعلی حضرت, خاندان اعلی حضرت, خاندان اعلی حضرت, حضور مفتی اعظم عالم, حضور تاج الشریعہ